تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. صلی علی رسول الکریم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم جماعت کے حوالے سے بات کریں گے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر روشنی دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو حدیث میں آتا ہے کہ دو صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر الٹے پاؤں چل کر وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف گئے. یعنی جماعت کی اتنی فضیلت ہے. اور جب صحابہ کرام کی آگے عملی زندگی اگر دیکھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جب کوئی ایک رکعت رہ جاتی تھی تو ان کو تین دن اس رکعت ضائع ہونے کا غم رہتا تھا کہ ہماری ایک رکعت ہو تو آج جماعت رہ جاتی ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں. دیکھیں اللہ اذان، جب اللہ کی طرف سے اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تو ہماری کامیابی نماز کے اندر ہے. اللہ نے ہماری کامیابی رکھی. اب کوئی کاروبار کرتا ہے تو بند کر، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے بند کرنے سے کوئی. آج دیکھیں یہ ملک، پورا ملک بند ہوا ہوا ہے. یہ ہمارے سامنے ایک ظاہری حالت ہے، یہ ایک مثال ہے، زندہ مثال کہ پورا ملک بند ہو گیا. لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے، لوگوں کا سب کچھ بند ہو گیا، گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بند کیا ہوا ہے. ہر طرح کا کاروبار، ہر طرح کے معاملات، سب کچھ بند ہے. تو یہ اللہ جل جلالہ کا جب حکم آتا ہے تو ہم یہ کاروبار اگر اس وقت بند کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آج بھی گھروں میں کسی کو کوئی بھوکا نہیں مرے گا. اللہ نے وعدہ کیا ہے رزق کا وعدہ اللہ نے کیا، اللہ نے ہمیں رزق دینا ہے. تو بہرحال محترم سامعین کرام، میں یہی کہوں گا کہ نماز کوشش کرنی چاہیے جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور جماعت سے نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے. اگر آپ معذور ہیں، آپ بزرگ ہیں، کوئی ایسی مجبوری آپ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو تب آپ گھر میں نماز پڑھیں. مگر کوئی مجبوری نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں. اور مسجد کے اللہ کا گھر ہے اور وہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے. آج ہماری مسجدوں میں نمازی بہت کم ہیں، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے جو حضرات گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں ان کو اس چیز سے بچنا چاہیے. اور پرانے لوگوں میں اگر دیکھا جائے تو وہ ان کی ایک حد تک کوشش ہوتی تھی تو وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھتے تھے. تو ایک عام انسان کے بارے میں آتا ہے، نہ وہ کوئی عالم دین تھے، نہ کوئی حافظ قرآن تھے، مگر وہ نمازی تھے. وہ مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے. جب وہ بیمار ہوئے، ان کے آخری دن قریب تھے، تو جب وہ بیمار ہوئے تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ آپ گھر میں نماز پڑھیں. انہوں نے کہا نہیں، میں نے نماز مسجد میں پڑھنی. تو وہ اپنے بچوں کے سہارے کے ساتھ وہ مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اتنی بیماری کی حالت میں بھی. اور کہتے تھے کہ نہیں، اللہ مجھ سے ناراض ہوں گے، میں مسجد میں ہی نماز پڑھوں. تو یہ شوق ہوا کرتا تھا، یہ ان کا ایک شوق تھا، ان کا یہ ایک معاملہ تھا. تو اس لیے برحال نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کریں. اور اتنا وقت نہیں لگتا، مسجد کے لیے جائیں، ایک ایک قدم پہ آپ کو نیکی ملے گی. اور راستے میں آپ کے لیے فرشتے کی دعائیں کریں گے، آپ کے مشکلیں آسان ہوں گی. اللہ پاک کے اگر حکم کو پورا کرنے کے لیے جائیں گے تو اللہ پاک ہمارے سارے معاملات کو بہتر کر دیں گے، ہماری ساری مشکلات کو حل کر دیں گے. اللہ ہمارے سارے مسلم مسائل حل فرمائے، ہمیں بعد جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین والحمدللہ.